الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ محترم ناظرین کرام، 19ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 19ویں پارے کے شروع میں سورۃ الفرقان ہے، پھر سورۃ الشعراء ہے، اور اسی طرح سورۃ النمل کا ابتدائی حصہ ہے۔ ان تین صورتوں پر جو ہے نا 19واں پارہ مشتمل ہے، ایک مکمل صورت اور باقی دو کچھ حصے صورتوں کے اس میں شامل ہیں۔ اگر 19ویں پارے کے آغاز کو دیکھیں تو اس میں کفار نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ فرشتے کیوں نہیں ان پہ اترتے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا، یا رب کو دیکھیں یا فرشتوں کو دیکھیں، یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ فرشتے کیوں نہیں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ رب نظر کیوں نہیں آتا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب فرشتے ان کو نظر آئیں گے قیامت والے دن، پھر ان کے لیے کوئی خوشی والی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس دن تو ان کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کاش یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا سامنا نہ کرتے۔ پھر اس وقت مجرم لوگ یہ بھی کہیں گے کہ کاش ہم فلاں فلاں کی صحبت اختیار نہ کرتے اور رسول کا کہنا مانتے، ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس وقت یہ تمنا کا اظہار کریں گے کاش رسول کی بات مان لیتے، فلاں فلاں کے پیچھے نہ چلتے، رسول کی اتباع کرتے۔ رسول بھی جو ہے وہ بھی گلے شکوے کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جو قوم قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گی، جو مسلمان عمل نہیں کریں گے، ظاہر ہے ان کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی۔ پھر قرآن کریم کے جو ہے نا تدریج کے ساتھ نزول پر ان کا اعتراض تھا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں نازل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ پھر قرآن کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ تدریج یا تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ ثابت ہو جائے، وہ اس کو یاد کر سکیں، اس کو زبانی کر سکیں، اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اس کے حفظ میں آسانی ہوگی، اس پر عمل میں آسانی ہوگی، اس کو یاد رکھنے میں جو ہے نا آسانی ہوگی، اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، توحید کے بڑے دلائل ہیں، مظاہر فطرت سے دلائل اخذ کیے کہ یہ رات دن کو دیکھیں، یہ میٹھے اور کڑوے سمندر کے جو پانی ہیں ان کو دیکھیں، اسی طرح اور کئی جو ہے نا توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ اور پھر کفار کا رحمان کی بابت جو ہے نا وہ رویہ کہ اس کو نہ پہچاننا، اس کی عبادت سے بھاگنا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں ہی 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندوں کی یہ خوبی ہے، یہ خصوصیت ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اگر کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے تو وہ الجھنے کی بجائے اس کو سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ راتوں کو وہ قیام کرتے ہیں، خرچ کے معاملے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بدکاری سے بچتے ہیں، اور اسی طرح زیادتی قتل ناحق سے بچتے ہیں۔ اگر الرحمن کے بندوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر کیا کرتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعام کرتے ہیں کہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفرقان کی جو ہے نا بڑے بڑے موضوعات تھے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا اگر سورۃ الشعراء کو دیکھیں تو ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو نہ مانا اور تباہ ہوئے، اور انبیاء کی دعوت میں ایک چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ بے لوث تھی، اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تھی۔ یہ چیز بڑی نمایاں ہے، ہر نبی نے یہ کہا کہ میں تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتا۔ پھر قوموں کی تباہی میں ایک تباہی کا جو ہے اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آبا کی اندھی تقلید کرنا، ان کے طریقوں پہ چلنا، اس کو حجت ماننا۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے۔
اسلام میں مسلمانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ قرآن اور سنت اصلی حالت میں محفوظ ہے. یہی کرائیٹیریا ہے حق کا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ چیزیں سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں تو ماضی قریب میں بھی ایسی ہیں جو ایجاد ہوئی ہیں. تو تمام چیزوں کے بارے میں یہ اتھینٹسٹی نہیں ہے. ہاں جو کامن چیزیں ہیں تمام مسلم امہ میں پائی جا رہی ہیں وہ اتھینٹک ہیں کہ وہ واقعی نسل در نسل چل رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں علاقائی بھی پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کر دینا کہ یہ بھی اسی طرح شروع دور سے چل رہی ہیں، وہ محل نظر ہے. سنت کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ اس میں آفاقیت ہماگیریت ہے، علاقائیت نہیں ہے. تو آباء و اجداد کا عمل دین اسلام میں حجت نہیں، دین اسلام میں قرآن اور سنت حجت ہے. آپ نے واضح فرمایا کہ جب اختلافات ہوں گے تو میرے طریقے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا لینا، تم سیدھی راہ پہ رہو گے. شعراء کی حیثیت بیان ہوئی ہے، ان کی اصلیت کی. اکثر شعراء بہکے ہوتے ہیں. ہاں ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کی شاعری میں سبق ہوتا ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں. شعراء میں یہ خامی ہے. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ شعراء جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کی شاعری سبق آموز ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر لحکمتا، بے شک بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے. صحابہ کرام کے نعت یا کلام آپ دیکھ لینا، ان میں حکمت ہے. اور الحمدللہ نعتوں کے حوالے سے صحابہ کرام کا نعت یا کلام بطور ماخذ سیرت طیبہ اس پر ناچیز کی کتاب موجود ہے، ایم فل کا تھیسس ہے. اور اسی طرح ایک اور صحابہ کرام کے نعت یا کلام پر میری الحمدللہ بک جو آن لائن لائبریری میں محدث آن لائن لائبریری پر موجود ہے، صحابہ کرام کے نعت یا کلام میں موجود نقوش سیرت، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعت یا کلام میں موجود نقوش سیرت. یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ، یہ تینوں کتابیں جو صحابہ کرام کے نعت یا کلام پر ہیں وہ محدث آن لائن لائبریری میں موجود ہیں، وہاں آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہ مثال ہے ان اشعار کی جن میں حکمت موجود ہے، حکمت برے اشعار کی. اردو میں دیکھیں تو چند اشعار ہیں جن شعراء ہیں جن کے کلام میں حکمت ہے. تو بہرحال اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی شاعری میں حکمت موجود ہے. آگے جو سورہ نمل ہے، سورہ نمل کا معنی چونٹی ہے. اس میں ایک چونٹی کا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں کو کہا کہ بلوں میں چلی جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایسا نہ ہو کہ تمہیں پاؤں تلے رونتے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی، اس کو سمجھ کے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ ایک چونٹی کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. پھر سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، داؤد علیہ السلام پر انہوں نے شکریہ ادا کیا دونوں باپ بیٹے نے. پھر داؤد علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ سلسلہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا. اس کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ دربار لگا کر بیٹھے تھے تو انہوں نے ہدہد کو دیکھا کہ وہ نہیں ہے. پوچھا کہاں ہے، کوئی اطلاع نہ ملی. تو فرمایا اگر تو وہ سالڈ ریزن پیش کرے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو جو ہے نا سزا دی جائے گی. ہدہد آیا، اس نے بتایا جی وہ ایک علاقے میں گیا تھا، سبا کے علاقے میں، اس کو وہاں ایک اس نے ملکہ کو دیکھا ہے، اس کا ایک تخت ہے، وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے پھر ان کی طرف خط بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجا، دعوت دی کہ میری دعوت کو قبول کرو ورنہ میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ جس کا تم سامنا نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے پھر وہ جو ملکہ سبا تھی اس نے اپنے حواریوں سے، اپنے جو فالورز تھے ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. اس نے پھر کہا کہ میں تحفے تحائف دے کر بھیجتی ہوں کہ آیا قبول کرتا ہے کہ نہیں. سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے طبیعت کو پرکھنا چاہا. تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیے. پھر ان کو تھریڈ کیا کہ ہم ایسے لشکر لائیں گے جن کا تم سامنا نہیں کر سکتے. ملکہ سبا کو بات سمجھ آ گئی، آ رہی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اس کا لشکر جو ہے وہ اس کا جو تخت تھا وہ منگوایا. وہ تخت کون لایا اس کے حوالے سے جو ہے نا قرآن میں تو یہ ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ لایا. وہ کون تھا؟ ایک رائے فرشتہ تھا، دوسری رائے سلیمان علیہ السلام کا ایک حواری تھا، اور ایک یہ بھی رائے ہے، یہ تاریخی روایت ہے چونکہ قرآن کریم میں تو اس کا نام موجود نہیں نا، نہ حدیث میں ہے. ایک یہ بھی رائے کہ سلیمان علیہ السلام خود تھے. بہرحال تینوں آراء ہیں، آگے مختلف علماء کی کچھ اپنی اپنی رائے ہے، کوئی کسی کو ترجیح دے رہا ہے، کوئی کسی کو اہمیت دے رہا ہے. تو بہرحال یہ تینوں آراء کتب تفاسیر میں موجود ہیں. پھر ملکہ سبا جب آئی، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آئے یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ تو اس نے کہا لگتا تو وہی ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا اپنے محل میں داخل کرنے کا کہا، داخل ہونے کا کہا، اور اس کے نیچے پانی تھا، محل کے جو فرش ہے نیچے پانی، اوپر جو ہے نا وہ شیشہ تھا، گلاسز تھے.
تو اس نے اپنی پنڈلیاں جو ہے نا اوپر اٹھا دیں اور پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو میسج دیا کہ تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں، جیسے تم اس کام میں دھوکہ کھا گئی ہو، ایسے ہی تم جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی دھوکے میں مبتلا ہو چکی ہو۔ تو اس طرح اس واقعہ میں بہت بڑا پیغام ہے جو سورہ نمل میں دیا گیا۔ تو وہ پھر ملکہ سبا جو ہے نا اسلام لے آئی۔ ایک اور بڑا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ 19ویں پارے میں سورہ نمل میں اللہ سے بخشش مانگے، عذاب نہ مانگے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کو ہمارا سفارشی اور ہمارے لیے حجت بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ 20ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔